لقب ہے۔ پھر ان کی عظمت اور ان کی شان کا کیا کہنا، جو سید الشہداء اور جن کی شہادت کی خبریں میرے نبی نے پہلے بھی دی تھی۔ حدیثیں بہت زیادہ ہیں سید الشہداء امام عالی مقام کی شہادت پر، آپ کی شہادت کی بشارت پر صحابہ کرام کو پہلے مطلع کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ میرا یہ نواسہ، میرا یہ شہزادہ ظلماً شہید کیا جائے گا، کربلا کی تپتی ریت پر ان کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ مختلف روایات ہیں، حضرت سیدہ ام سلمہ پاک کو آپ نے مٹی مبارک بھی دی تھی، شیشی کی شکل میں مٹی مبارک بھی آپ نے عنایت فرمائی۔ فرمایا اپنی زوجہ کو، اے ام سلمہ، جب یہ شیشے کے اندر جو مٹی ہے جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی نے پہلے بھی بشارت دی ہے، تو حضور کی باقی بیوی پاکہ جو تھیں، سیدہ امّہ عائشہ صدیقہ پاک، حضور کی باقی سیدہ حفصہ پاک، جتنی بھی حضور کی باقی ازواج پاک تھیں، کسی نے میرے نبی نے کسی کو بھی مٹی عنایت نہیں فرمائی، بلکہ سیدہ ام سلمہ پاک کو عنایت فرمائی۔ راز اس میں کیا تھا؟ آپ جانتے تھے جس طرح حضور موت شہادت کی خبر اپنے بیٹے کی دے رہے ہیں، اسی طرح میرے نبی جانتے ہیں یہ بھی بات کہ باقی جتنی بھی میری گھر والیاں ہیں وہ شہید، میرے بیٹے کے شہید ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلی جائیں گی۔ اسی لیے کسی اور اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کی مٹی نہیں دی، بلکہ میرے نبی نے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر اور مٹی سیدہ ام سلمہ کو دے کر بتا دیا کہ جس طرح نبی اپنے نواسے کی شہادت کی خبر کو جانتا ہے، اسی طرح اپنی بیویوں کی موت کی خبریں بھی جانتا ہے۔ ہاں، میرے نبی کو پتا تھا پہلے ہی کہ سیدہ ام سلمہ ہی صرف حیات رہیں گی، باقی سب دنیا سے چلی جائیں گی، کوئی بھی میری بیوی زندہ نہیں رہے گی، سب دنیا چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اسی لیے سیدہ ام سلمہ کو میرے نبی نے مٹی عنایت فرمائی۔ فرمایا اے سلمہ، جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب وہ محرم کی رات آئی، 10 محرم کی رات آئی، شب عاشورہ آئی، توجہ ذرا غور کیجئے ذرا، تو سید الشہداء امام عالی مقام جب کربلا کی مبارک زمین پر تشریف لے گئے، کیونکہ سید الشہداء کو بھی خبر تھی اس بات کی کہ جو میرے نانا جان فرما گئے ہیں وہ حق ہے۔ اور یہاں پر میں عقیدے کی بات آپ کو پہلے سمجھاؤں گا، کیونکہ ہمارے اور دوسرے خطیبوں کی تقریروں کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ خالی کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی عقیدے کی خبر نہ دینا اور ملاوٹ کر دینا، اس طرح کی ملاوٹ کرنا کہ نہ پتہ چلے سنی بول رہا ہے، نہ پتہ چلے کوئی بد مذہب خارجی یا دوسرا بول رہا ہے۔ اس طرح کربلا کی روایات امام عالی مقام کی عظمت کو ایسے انداز سے بیان کرنا کہ فرق نہ پتہ چلے کون بیان کر رہا ہے، یہ سنی کی نشانی نہیں ہے، یہ رضوی کی نشانی نہیں ہے، سنی کی نشانی یہی ہے کہ وہ بھی شہادت بیان کرتا ہے، امام حسین کی عظمت اور شہادت کو بیان کرے گا، لیکن پہلے عقیدہ بیان کرے گا۔ عقیدے سے پتہ چل جائے گا سنی کون ہے اور اہل سنت کا دشمن کون ہے۔ اسی لیے میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ دیکھنا سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کو مجھے عین سید الشہداء کی شہادت کے وقت مجھے خواب آیا، میں نیند میں تھی، تو میں نے اپنے شوہر پاک کو خواب میں دیکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے میرے خواب کے اندر جیسے حضور کہیں دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ سفر کے آثار میرے نبی کے جسم اطہر پر موجود تھے، بال مبارک بکھرے ہوئے میرے حضور کے تھے، اور چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا آقا کیا ہوا آپ کے ساتھ، اتنے بے چین نظر آ رہے ہیں، اس طرح آپ کی حالت جیسے سفر سے تشریف لا رہے ہیں، آقا یہ کیا ہے؟ تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے ام سلمہ، ابھی ابھی میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، ابھی ابھی میں حسین پاک کے مقتل سے ہو کر آ رہا ہوں، ان کی شہادت گاہ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اتنے میں سید الشہداء جب یہ خواب سے آپ بیدار ہوئی نا، فوراً آپ کو نبی کی بشارت یاد آ گئی، دوڑ کر گئی اور اپنی گھر کے اندر پڑی مٹی والی شیشی کو دیکھا تو شیشے کے اندر جو مٹی تھی وہ خون میں بدل چکی تھی، اس کا رنگ خون آلود ہو